اللہ الرحمن الرحیم مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے آپ کے پسندیدہ پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر روز آپ کی خدمت میں عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے، مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے۔ اس پروگرام کی ریکارڈڈ سی ڈی مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے دستیاب ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی، معاشرتی یا کاروباری مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مصنف، مجدد، محقق مفتی مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ مرحمت فرماتے ہیں۔ مولانا، ہمیں سب سے پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ دلوں کی کیفیت کے حوالے سے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ بعض اوقات تو میرا دل کرتا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں، بہت دلجمی کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق میرا قائم رہتا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد میرا یہ تعلق کچھ ٹوٹا ٹوٹا سا نظر آتا ہے، نماز پڑھنی مجھے بوجھ اور مسجد کی طرف جانا میرے دل پر بوجھ سا لگتا ہے، تو مجھے کوئی وظیفہ بھی بتائیے، اور کیا یہ میری حالت نفاق کی طرف نہیں مجھے لے جا رہی؟ وضاحت فرما دیجیے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ نفاق اور فسق کا آغاز یہ اس کیفیت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، ورنہ پھر جیسے علماء نے کہا کہ المعاصی بریز الکفر، کہ گناہ نہیں ہوتے، وہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں، وہ اطلاع دیتے ہیں کہ اب کفر کی طرف تو جا رہا، اور وہ بظاہر اگر نام بھی زبان سے انکار کرے، معاشرہ کے دباؤ کی وجہ سے نہ کہہ سکے کہ اللہ رسول نہیں، مگر اندر سے وہ مطمئن ہو جاتا کہ یہ ساری چیزیں ڈاؤں گے، نہ کوئی اللہ نہ آخرت ہے، نعوذ باللہ کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ استحلال معصیت جس کو کہتے ہیں نا، کہ گناہ اس کو اچھا لگنے لگتا ہے، یہ بات کفر ہی ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں بے شک مسلمانوں میں شمار ہو، آخرت میں نہیں، وہ مسلم ہوگا، کافر ہوگا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ گناہ اس وقت تک کی گناہ جب وہ شرمندہ ہو، جان چھڑانے کی کوشش کرے، پھر خیر ہے، پھر ابھی اس میں زندگی کی رمق ہے، اور اگر اس نے گناہ کو پسند کر لذت آتی اس میں اور چھوڑتا ہی نہیں، پھر یہ خطرے کی گئی۔ اب اس کیفیت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تین چیزیں جو ہے نا، یہی نہیں ہر آدمی جو بھی ہے نا سمجھتا کہ میں کہیں پھسل نہ دوں، ہر ایک کو خطرہ یہ نہیں صرف جس کی یہ حالت ہے، جو اس وقت نیک ہے وہ بھی اس خطرے میں ہے کہ پھسل جائیں۔ اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تین چیزیں جو ہے نا یہ اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہے، بالکل ان کی فکر ہر شخص کو کرنی چاہیے۔ ایک تو ارادے کی مضبوطی، ول پاور جو ہے نا، پہلے آدمی اپنا ارادہ پختہ کرے کہ نہیں کرنا میں، اور اگر اندر سے زور بھی کرے نا نفس، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کی قرآن و سنت سے لی کہ یہ کفارے جو مقرر ہوئے ہیں کہ یہ غلطی ہوتی ہے، یہ کفارہ، تو اسی طرح آدمی اپنے اوپر خود کفارہ عائد کر لے کہ اگر میں اپنے وعدے پر قائم نہ رہا اور دوبارہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی نا، تو بے شک ہوتی رہے، مگر وہ چھوٹے سے چھوٹا اپنے میں عائد کر لے کہ 5 روپے 10 روپے میں ضرور اللہ کی راہ میں دوں، خود اپنے اوپر۔ اور یہ احضرت الانفس شح، قرآن کہتا ہے کہ نفس چونکہ بخل پر پیدا ہوا، بہت کنجوس ہے آدمی، اس لیے ایک دو بار ہی پیسے دیے نا، پھر اس فیصلے سے نہ ہٹے، خود ہی ابلیس نے کہنا یار چھوڑ یہ گناہ، اتنے پیسے کہاں دیتے رہیں گے، چھوٹ جائے گا۔ تو ایک یہ ہے کہ آدمی پختہ ارادہ کرے اور اپنے اوپر کوئی جرمانہ عائد کر لے کہ اگر میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا تو اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دے دیا کروں، انشاءاللہ آزما کر دیکھیں شفا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اس سے بغیر چارہ نہیں۔ اور اس سلسلہ میں ایک دعا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائی اور میرے کہنے پر کئی لوگوں نے وہ لکھ کر اپنے میز پر لگا رکھی ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یہ ہر وقت چاہیے زبان پر رہے۔ کال لے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بکر سے۔ بکھر سے بات کر رہے ہیں؟ دو تین مسئلے پوچھنے تھے۔ جی پوچھ رہے ہیں۔ کیا لیٹ کر قرآن پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ لیٹ کر قرآن کریم پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ کس وقت؟ جس وقت بھی۔
کری پڑتی ہیں نا. آپ نماز کی بات کر رہے ہیں یا عام حالات کی؟ عام حالات کی. تو قرآن مجید تو بچی دیکھ کر پڑھنا ہی ہوتا ہے. اگر کسی کو حفظ نہیں تو ظاہر بات وہ قرآن مجید کو دیکھ کر ہی پڑھے گا, اور دیکھ کر پڑھنے کو اس کو زیادہ ثواب ہوگا, کمی نہیں ہوگی, زیادہ ثواب ہوگا. قرآن مجید کے حروف بھی دیکھے گا, زیارت ہوگی حرفوں کی, پڑھے گا بھی. تو بالکل قرآن مجید دیکھ کر پڑھا کریں. نہیں لیٹ کر. لیٹ کر. لیٹ کر. ہم سب نے یہ سمجھا کہ آپ دیکھ کر کہہ رہی ہیں, اسی لیے طاہر صاحب بھی پوچھے. لیٹ کر پڑھیں کوئی حرج نہیں. اللہ نے جیسے قرآن میں کہا نا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ اہل ایمان اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں یاد کرتے ہیں. تو قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے ذکر ہے. اللہ کا انا نحن نزلنا الذکر, اس کو بھی پڑھیں. باقی بے ادبی جو ہے وہ تو الگ بات ہے, کوئی بے ادب آدمی کرے ایسا وہ الگ ہے. یہ جو ہے نا تھک جانے کی وجہ سے یا لیٹ کر وہ آرام کی خاطر لیٹ جاتا اور پڑھتا رہتا, آرام بھی کر لے اور قرآن مجید بھی پڑھتا ہے, لیٹ کر پڑھ سکتے. اور کیا سوال تھا؟ کیا سجدہ قرآن لازمی ہے؟ نہیں, یہ قرآن مجید میں جو سجدے آتے ہیں نا یہ لازمی نہیں ہے. ایک نیک کام سکھایا گیا کہ جب آئے یہ آیت تو سجدہ کرے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ چھوڑ بھی سکتا ہے. کبھی کبھی اگر نہ بھی کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا. اگر سجدہ کریں اور دعا کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ سجدہ کریں تو دعا کوئی نہیں آئی اس میں. اگر یاد ہو تو پھر وہ ساجدہ وجہ للہ وہ 3 بار پڑھنی آئی. 3 بار پڑھنی ہے نا؟ 3 بار. اگر وہ نہیں یاد تو پھر بے شک سبحان ربی الاعلی کہہ لیں, کوئی بات نہیں. اور کچھ بھی نہ کہیں, صرف سر سجدے میں رکھ دینا, سجدہ تلاوت اس سے بھی ہو جاتا. اچھا ٹھیک. کیا تسبیح ایک ہاتھ سے کرنی چاہیے یا دونوں ہاتھوں سے؟ نہیں, دائیں ہاتھ سے کی جائے تو یہی. اچھا, دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے. اگر دونوں ہاتھ استعمال کریں تو نہیں, کوئی گناہ نہیں, مگر جو سنت ہے بہتر طریقہ وہ دایاں ہاتھ. اچھا. کیا نماز تراویح آدھی رات کو اور آدھی صبح کو پڑھنی درست ہے؟ ہاں, ساری رات میں پڑھ سکتا, تھوڑی تھوڑی کر کے بھی. عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک وقت ہے اس کا. اچھا, شکریہ. اللہ خیر سے. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ احسن الجزا. اللہ خیر سے رکھے. دوسری دعا جو میں نے بتائی نا کہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفس, اس سے نہیں بے نیاز ہونا چاہیے. بالکل اس کو حرز بنائیں, اپنا تعویذ بنائیں کہ اللہ ہر وقت میرے دل میں رشدی, میری ہدایت کے خیالات جو ہیں وہ ڈال. واعذنی من شر نفسی, اور میرا نفس جو مجھے بتا. بہت اعلیٰ دعا اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائی ہے. اس کے علاوہ بھی پڑھتا رہے اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. دل سے رو رو کر کے اللہ میں کدھر جا رہا ہوں لڑتا جاتا ہوں. اور تیسری جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ کہ اپنی صحبت تبدیل کرے. جن ساتھیوں کے پاس بیٹھتا, حضور نے فرمایا جن کے پاس آدمی بیٹھتا انہیں کا دین اختیار کر لیتا. اس لیے ساتھی جو ہے نا یہ کوئی معمولی بات نہیں, پوری طرح جانچ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں کن کے پاس بیٹھتا ہوں. آپ نے نیک ساتھیوں کی مثال عطار کیجیے. عطر فروش کے پاس بیٹھو گے, خریدو گے نہیں تو خوشبو تو آئے گی. برے کی مثال جھونکنے والے کیجیے کہ وہ آگ بھڑکا رہا, دھواں تو آئے گا ہی نا اگر جلو گئی. تو یہ ہے کہ برے کے پاس بیٹھنے سے صحبت صالح ترا صالح گناہ, صحبت تالے ترا تالے. اور وہ حدیث پاک جو 100 آدمی قتل کرنے والی وہ یہی ہے نا. تو نیک آدمی نے کہا یار 100 گناہ کی کوئی بات نہیں قتلوں کی, تو بستی چھوڑ, بروں میں تو رہتا ہے, وہاں جائے گا پھر اسی ماحول میں رنگا جائے گا, ہجرت کر وہاں لے کر نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا. تو اس لیے یہ 3 کام جو نا کہ پہلے تو خود پکا ارادہ, دوسرا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا, اور تیسرے جو ہے نا اپنے ساتھی ہم نشین ان کو بدلنا. یہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ ہاتھ پکڑنے کا بچا لے گا, ورنہ پھر گہرے سمندر میں ڈوب جائے گا, اس کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب ہیں؟ جی جی مولانا ہے. مولانا صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کچھ لوگوں کو نا میں نے دیکھا ہے کہ وہ نا قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بس نظروں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, مطلب ان کے ہونٹ بھی نہیں ہل رہے ہوتے. تو اس طرح قرآن پاک پڑھنا ٹھیک ہے یا صرف انگلی پھیر رہے ہوتے ہیں اور پاس مطلب منہ سے ادا نہیں کر رہے ہوتے؟ دل کے اندر. ہاں دل کے اندر, یا پھر صرف دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور منہ ان کا بند ہوتا ہے. اس طرح ہو جاتا ہے مطلب ثواب وغیرہ مل جاتا ہے؟ نہیں, اس طرح پڑھنے سے بیٹا اس کو قرآن پڑھنا نہیں کہتے, نہ قرآن کی تلاوت کا اجر انہیں ملے گا.
باقی ان کا جو ہے نا کہ قرآن جی کو یاد رکھنے کے لیے دیکھنا کہ مجھے حفظ رہے یا اس طرح کی نہیں کوئی حفظ نہیں، ویسے عام ہی لوگ پڑھتے ہیں نا. ہاں عام پڑھیں تو نہیں مطلب کہنا سارے بیٹھ کے پڑھ لینی ہے. زبان تو ہلنی چاہیے نا، ہونٹ ہلنے چاہیے تو نہیں نا تلاوت ہے. اچھا اچھا، ایک میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نا کہتے ہیں کہ ٹیک نہیں لگانی چاہیے قرآن پاک پڑھتے ہوئے. اگر بندے نے زیادہ قرآن پاک پڑھنا ہو تھک جائے تو نہیں ٹیک لگا لے یا لیٹ کر بھی پڑھ لے کوئی بات نہیں، یہ نا پابندیاں لگائیں. یہ کوئی بے ادبی نہیں، وہ تھک گیا سہارا لیتا تو اس کے دل میں جو اللہ کے کلام کا احترام ہے جس کی وجہ سے وہ ذوق شوق سے پڑھ رہا ہے، اس نے بے ادبی کیا کرنی ہے. اللہ نے جب کہہ دیا کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، ایسا نہیں کہنا چاہیے، ٹیک لگا سکتے ہیں. اچھا، ایک میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نا بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب کہتے ہیں نا کہ پاک ہو جگہ نا، مطلب کچھ جگہ ایسی جیسے صوفہ وغیرہ پیشاب وغیرہ کر دے تو اب وہ دھل بھی نہیں سکتا، تو وہ صوفہ ناپاک ہو گیا، تو اب اگر اس کے اوپر بیٹھ کے قرآن پاک پھر ہم نہیں پڑھ سکتے یا پھر کپڑا وغیرہ بچھا لیں اوپر. وہ تو باجی ایسا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد خشک ہو جاتی ہے نا جگہ، ہاں جی، خشک کر لیتے ہیں نا آپ اس ہاں کو جی، اچھی جی. طرح، تو خشک ہوگی تو پاک ہو گئی. پاک ہو گئی، پاک مطلب اس کے اوپر کپڑا وغیرہ بھی بچھا لیں گے نہ بھی بچھائیں تو ہاں بھی بچھائیں کوئی بات نہیں، بچھا لیں تو آپ کی مرضی، ورنہ وہ پاک ہی پاک. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ وہ جگہ ناپاک ہے تو کپڑا بھی ناپاک جگہ پہ بچھائیں گی اور پھر وہ بھی ناپاک ہو گیا. نہیں وہ نہیں ناپاک ہوگا، اگر مطلب خشک ہوگا نا، گیلی جگہ اور پھر وہ کپڑا بھی تارو دے پھر ہوتا نا، ورنہ پیسہ اس نے سوکھی کیوں ہوئی ناپاک جگہ، ہونا. سوکھی ہوئی جگہ پہ اگر خشک جگہ اور کوئی گندگی بھی پھیلی وہاں ہم کو جان ماز بچھا دیں تو جان ماز نہیں پاک ہوگا، وہ نیچے ہی جگہ ناپاک جگہ پاک ہی رہے. ہاں جگہ پاک. جی چلو ٹھیک ہے، شکریہ بہت. اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے، مہربانی. جی ہماری بہن ہے ڈاکٹر ساجدہ افتخار، جی انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ہم نے ایک مکان خریدا بیچنے کے لیے، اتفاق سے اس کی قیمت صحیح نہیں مل رہی تھی تو ہم نے کرائے پر دے دیا. اب سال گزر گیا، مکان ہم نے بیچنا ہے لیکن ابھی چونکہ گاہک نہیں مل رہا ہے، کرائے پر بھی دیا ہوا ہے، تو ہم پر زکوٰۃ کس طرح کی، کس نوعیت کی واجب ہوگی؟ کیا پوری پراپرٹی کا حساب لگا کے زکوٰۃ دیں گے یا صرف جو کرایہ لیا اس کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے؟ جو کرایہ آپ کو وصول ہو رہا نا، آپ اس چیز کا جب یہ کرایہ دار خالی کر دیں گے اور آپ کا فیصلہ ہو جائے گا، آپ کرایہ وغیرہ کسی سے نہیں لینا، بیچ ہی دینا، پھر دیکھا جائے گا وہ تجارتی مال بن جائے گا. اب تو فی الحال وہ کرائے پر یہ نا کرائے کی زکوٰۃ. اس کے ساتھ ایک بہن نے اور سوال پوچھا تھا کہ ان کے میاں عرصہ 7 برس سے کوما کے اندر ہے اور ہیں وہ بھی ڈاکٹر. اللہ میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی پراپرٹی بھی ہے، کچھ اور جگہیں بھی ہیں چونکہ ہمارے استعمال کے اندر ہیں، لیکن ابھی ان کی تقسیم نہیں، خود وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. 7 برس سے بس چھت کو گور رہے ہیں، بیڈ لیٹیں. اللہ شفا. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اب ان کی زکوٰۃ ہم کس طریقے سے ادا کریں گے یا کیا ہوگا اس کا؟ کیونکہ اگر وہ پراپرٹی تقسیم کر دی جائے تو اس کے ٹکڑے بے شمار ہو جائیں، شاید وہ نصاب تک نہ ہی پہنچے. اب چونکہ ایک ہی یونٹ ہے تو بڑا یونٹ بن گیا. اس میں رہنمائی فرمائے گا. نہیں اگر اس کے مالک کئی ہیں، بے شک تقسیم نہیں بھی ہوئی اور ان سارے مالکوں کے حصے اگر الگ الگ دیکھے جائیں تو وہ نصاب تک نہیں پہنچتے تو پھر تو کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں نہ عائد ہوتی. نہیں اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بیٹے کا چونکہ دگنا ہے، بیٹی کا ہاف ہے. نہیں اس طرح دیکھ لیں نا، بیٹوں کے دیکھ لیں کہ وہ دگنا اگر اس کو ملے کتنا بن جاتا ہے، لڑکی کا دیکھنا تو کہ الگ الگ ان کی پراپرٹی جو ہے اگر صحیح تقسیم کر دی جائے تو واقعی نصاب کی حد تک پہنچتی ہے. جس کی پہنچتی ہوگی اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی، دوسروں کو معاف. باقی ڈاکٹر صاحب تو چونکہ اب حالت ان کی ہے کہ وہ بے ہوش ہی نہیں انہیں، جی جی بالکل. ان پر کیا زکوٰۃ لگنی ہے؟ زکوٰۃ تو ایک عبادت ہے نا، نماز کی طرح. یہ تو آدمی عقل مند ہی پھر ہی ہے نا. نہیں مستحق ابھی ہوئے نہیں ہے، تقسیم ہوئی، ابھی اس کی تقسیم نہیں ہوئی کیونکہ ابھی وہ اسی انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفایاب کر دیں اور صحت مند کر دیں. تو کل کلاں کو اگر یہ خود سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں تو اپنے حساب سے پراپرٹی ان کی ہے یہ تقسیم کر لیں. تقسیم اب وہ ساری ڈاکٹر صاحب کی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں ان کی بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹی ہے، ابھی تقسیم نہیں ہوئی. نہیں تقسیم نہیں یہ کہیں کہ ابھی وہ ویسی پڑی، ویسے پڑی، کسی کا حق ہی نہیں بنا دی. تو پھر ڈاکٹر صاحب پر یہ اپنا جب وہ جائیداد ڈاکٹر صاحب کی ہے ڈاکٹر تو صاحب دوسرے لوگوں کو تو اس وقت یہ نا جب ان کا انتقال ہو جائے گا اللہ رحم، مطلب اس کے بعد ہی یہ حقدار بنیں گے نا. اب تو بے شک بیٹے ہیں، جو بھی کسی کا بھی کچھ نہیں نا.
سارے کا سارا تو ڈاکٹر صاحب کا ہی، اللہ انہیں شفا دے۔ مولانا اس سے ایک اور بات نکل رہی ہے کہ اگر وہ اپنے طور پر میڈیکل سرٹیفکیٹ تو ان کے پاس ہے بھی، پوری برادری اور رشتہ دار راضی ہوں، تو کیا ان کی پراپرٹی کو اپنے حساب سے تقسیم کر سکتے ہیں؟ نہیں، تقسیم جو ہے نا زندگی میں یہ تو کسی کو کرنے کا حق نہیں ہے، وہ خود صاحب جائیداد تقسیم کر دے تو بعد، ورنہ ترکہ تو موت کے بعد ہی بنتا نا کہ وہ چھوڑ جائے پھر لوگ تقسیم کریں۔ نہیں، مطلب انہیں اسپیشل کیس جو ہے ان کی جو پوزیشن ہے عرصہ 7 برس سے، مطلب چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عزت بخشی ہے، ورنہ ان کے اندر جان ہی جان ہے، باقی حرکت نہیں ہے مولانا۔ اللہ رحم تندرست۔ اب اس کے بارے میں کیا مطلب بات؟ نہیں، بے شک کوئی حالت ہو ہمیں دعا شفا کی کرنی چاہیے، مگر انتقال سے پہلے تو کسی کا حق نہیں نہ بنتا جائے آج، نہ یہ خود تقسیم نہیں کر سکتے، اپنے حساب سے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپس میں اگر کچھ دیکھے تو بے شک وہ حل کر لے، مگر مالک نہیں بنیں گے، مالک تو اسی وقت ہی بنیں گے نا جب انتقال ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ یعنی ان کی جو مکان انہوں نے خریدا ہے اس کا جو کرایہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، مکان کے اوپر نہیں۔ جب بک جائے گا تو پھر حساب کر کے اگر سال گزر گیا تو بالکل انشاءاللہ نا پھر بعد میں۔ ہمارے ایک بھائی نے فون کر کے دین کے حوالے سے رہنمائی ہم سے چاہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری شادی ہونے والی ہے، مجھے کسی عالم نے سے پہلے 2 رکعت نماز کی ادائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، شرعی طور پر میری رہنمائی فرما دیں کہ ایسا کرنا درست ہے؟ نماز تو ہر وقت کی اچھی بات ہے، اس کو کیسے روک سکتے ہیں، مگر یہ جو کہتے ہیں نا کہ سنت ہے ایسا کرنا چاہیے اس وقت، یہ نہیں کوئی ثابت چیز، اس پر عمل کی ضرورت نہیں۔ حضرت فاطمہ علی کے بارے میں ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں، وہ سب کمزور روایتیں ہیں، کوئی نہیں ثابت۔ یہ ایک چیز ثابت ہے کہ بیوی آئے گھر میں یا کوئی جانور یا کوئی بھی خریدے یا لائے تو اس وقت اس کی پیشانی کے بال پکڑ کرنا یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک خیرہ خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ میں اللہ تو سے مانگتا ہوں کہ اس چیز کی طرف سے مجھے خیر ہی ملے، اور جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کی بھلائی نصیب ہو، اور جو اس میں شر ہے یا اس کے لیے کوئی آگے جا کر خرابی کا امکان ہو اس سے مجھے بچا۔ یہ ٹھیک، یہاں سے بال پکڑ کرنا یہ دعا ضرور کرے، صحیح حدیث میں بالکل ٹھیک۔ بارک اللہ فیک۔ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ میری بیوی کا اور میری والدہ کا زیور اکٹھا ہے، عمر کے اس حصے کے اندر ہیں، کبھی میری بیوی پہن لیتی ہے کبھی میری والدہ پہن لیتی ہے، اب وہ 7.5 تولے سے زیادہ ہو رہا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جبکہ الگ الگ رکھا جائے تو 7.5 تولے کسی ایک فریق کا نہیں بنتا۔ اصل میں تو وہ الگ الگ، یہ ٹھیک ہے آپس میں پیار اور محبت رہنا اچھا ہے، اللہ ایسا ہی رکھے، تو وہ پہن لینے سے نہیں ملکیت بدل جاتی۔ بیوی کا الگ ہے، ماں کا الگ ہے، اگر وہ الگ الگ سارے نہیں پہنچتے تو کسی پر زکوٰۃ نہیں لگتی، دونوں پر زکوٰۃ نہیں آئے تو اکٹھا کریں تو پھر بے شک اکٹھا کریں یا دو چیز، وہ تو پہننے کی حد تک یہ نا، ورنہ مالک بیوی الگ ہے، ماں الگ ہے، دونوں کا الگ الگ مال۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، نسیم بول رہا ہوں جی، میں خیابان کالونی سے۔ جی مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ ہم دنیا دار آدمی ہیں، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے تو کچھ بتائیں، ہم بھی اللہ اللہ کریں۔ ہلو جی سن لیا۔ جی جی اس میں تو نسیم بھائی کوئی شک نہیں، رحمتوں کے خزانے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں نے لٹانے شروع کیے ہوئے، رحمتوں کا مہینہ۔ جی جی مگر سب سے پہلی بات تو یہ نا کہ انسان کو چاہیے یہ چھوٹی موٹی نیکیاں جو ہیں ان کی بجائے پہلے بنیادی بات جو ہے نا کہ نماز 5 وقت، اس کا خیال کرے کہ یہ پڑھ رہا، باقاعدگی اگر پڑھ رہا تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس کوتاہی کو دور کرے، 5 وقتہ نماز پڑھے اور ہمیشہ کے لیے پڑھے، یہ نہیں کہ رمضان کوشش تو ہم ہمیشہ ہی کر رہے ہیں جی، پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ توفیق دے، بہت اچھی بات۔ نسیم صاحب شاید رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی خاص وظیفہ خاص وظیفہ جو اگر وہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو خاص وظیفہ تو کوئی نہیں، بس روزے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، رات کے نفل ہیں، مسکین لوگوں کی امداد ہے، ان کو آپ مہیا کریں ایسا سرمایہ کہ وہ بھی اپنے گھروں میں اچھے طریقہ سے روزہ رکھ سکیں۔ یہ ان دنوں کی بہت بڑی نیکی ہے کہ جو لوگ صاحب سرحد نہیں ہیں ان کی امداد کی جائے۔ کوئی تھوڑا بہت اللہ اللہ کرنے کا بھی بتا دیں۔ ہاں اللہ اللہ کرنا جو ہے نا وہ بھی آپ کیا کریں،
اللہ اللہ جو ہے ان میں سے 2-3 چیزیں تو ضرور کرنی چاہیے نا آدمی کو، ان کو دائمی اپنا وظیفہ بنا لے. پہلے تو اللہ ہے، اس کے لیے لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو پڑھے، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ 100 پڑھنا چاہیے. حضور نے کہا 100 جو پڑھ لے، ایک تسبیح. ہاں کوئی کسی وقت بھی سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو گئے، عقیدہ توحید کو پڑھے اور دل میں بخش دے. تو یہ 100 مرتبہ نا آپ عادت بنا رہے لا الہ الا اللہ. اس میں جو زیادہ کلمے بڑھائے وہ نہیں، صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد. اور ایک جو ہے نا آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے بعد انسان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے ان میں 4 کلمے اللہ کو سب سے پیارے ہیں، جن کو ملا کر پھر پڑھ لیا جاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول. نہیں آگے نہیں پڑھ، آگے نہیں بس اللہ. یہ 4 اللہ اکبر بس لا الہ دوبارہ دوہرا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میں نے کل ہی بتایا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر کوئی جگہ بدلے بغیر اسی طرح آتا کی طرح بیٹھے بیٹھے 30 بار یا 40 بار یہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کی حاج پوری کرے. بالکل اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 4 کلموں سے زیادہ قرآن کے بعد اللہ کو کوئی شے کرے. احب الکلام اللہ اربع، یہ 4 اور یہی 4 ہیں جو صلاۃ التسبیح میں سکھائے گا کہ اگر وہ 4 رکعتیں پڑھے تو ان میں یہ 300 بار پڑھے تو اس کے لیے بھی بہت خوشی کی خبر سنائی گئی. اپنے چچا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں تجھ کو ایک تحفہ دیتا ہوں. تو بڑی بات ہے ان دنوں میں رات اور دن کسی وقت بھی، بلکہ تہجد کی رکھتے ہیں جو ان میں سے 4 کو اس نیت سے پڑھ لے 2 کر کے کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھوں، وہ تہجد بھی ہو جائے گی، صرف پڑھنے کا بدلے گا کہ تسبیح زیادہ. اور اس میں بھی یہ نرمی ہے کہ اگر کوئی آدمی بوڑھا ہے یا بیمار ہے یا تو صبح بھی یہ پڑھ سکتا ہے. اس میں صبح جو نماز پڑھتا ہے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اس میں بھی یہ پڑھ دیں. ہاں چاشت کی نماز جو ہے نا اس میں ہی پڑھتے، چاشت کی نماز 4 رکھتے ہیں، تہجد میں نہیں. نہیں پوچھ رہے ہیں کہ تہجد میں نہیں پڑھ سکتے. نہیں تہجد میں پڑھ سکتا، تہجد میں پڑھ لیں، چاشت میں پڑھ لیں، فرض نمازوں میں نہیں. باقی جتنی ہے نا پڑھتے ہیں زور سے پہلے 4 سنتے ہیں، وہی اگر وقت اتنا مل جاتا ہے کہ آدمی جائے اور یہ پڑھ لے تو 4 سنتے بھی ہو جائیں گے، یہ بھی ہو جائے گی. اور تو میں بتانے یہ لگا تھا کہ اگر کوئی بوڑھا ہے یا بیمار ہے یا وہ بیچارہ اتنی دیر نہیں کھڑا ہو سکتا تو 4 رکعتیں پڑھ لے اور 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ 300 بار یہ کہہ لیں، انشاءاللہ اس کو بھی ثواب مل جائے گا. نماز کے باہر نہ فارغ ہو کر ویسے ہی پڑھ لے 300 بار. کلمہ بہت پیارا ہے. بہت بہت شکریہ جی، اللہ مبارک ہو. خیر مبارک. یہ کہنا چاہیے تھا وہ آپ سے ملاقات سیدھا نہ ہوئی، شاہد صاحب یہ شفیق صاحب سے ہوئی، اس لیے مطلب نہیں ملے نا پھر نسیم صاحب آپ ملے آج ہی آ جائیں. بڑی خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے انشاءاللہ. رمضان میں تو ملا نا کا ہمارا دعا کریں نا اللہ تعالیٰ سارا عالم اسلام جو اس کے لیے مبارک کرے. اب کتنا بڑا سانحہ ہو گیا، کتنے ساتھی ہم سے بچھڑ گئے، بستیاں اجڑ گئیں. اللہ مہربانی فرمائے، کرم کرے. جی بارک اللہ فیک. مولانا آپ نے عورت کے بال پکڑنے کی بات کی ہے اور جانور کے بال، پیشانی کے بال پکڑ کر. تو خواجہ صاحب ہمارے پاس تشریف فرمائے ہیں شفیق صاحب، تو ان کا کال لے لیں پھر سوال دو جاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بکر سے بول رہے ہیں ہم. بکر سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے بہن، کیا پوچھیں گی آپ؟ اگر والدہ نے اپنا زیور حق مہر بیچ کر زمین خریدی ہو، کیا اس جائیداد میں اولاد کا حق ہے یا نہیں؟ ماں نے خریدی ہے جائیداد؟ ہاں جی. ماں کی جائیداد میں تو بیٹا ویسے ہی جب وہ فوت ہوگی اللہ خیر کرے تو آپ کے ابو کو دے دیے تھے انہوں نے؟ کیا ہوا تھا بتائیں نا. ہیلو، اب پوری بات بتائیں نا. آپ کی والدہ نے پیسے آپ کے ابو کو دے دیے تھے کہ انہوں نے جائیداد خرید لی، یا ماں نے خود سے خریدی ہے؟ نہیں، حق مہر جو دے کر انہوں نے زمین خریدی ہے. وہ تو بات ہو گئی نا. پیسے کس کو دیے ہیں؟ پیسے کس کو دیے ہیں آپ نے؟ حق مہر جو ہے اس کے پیسے آپ کی امی کے پاس تھے. اچھا آپ ذرا پوچھ لیں تسلی سے، پھر بعد میں کال کر لیں، ان سے پوری تفصیل لے امی لیں. سے پوری طرح پوچھ کر بتائیں، انشاءاللہ صحیح بات بتا دیں گے. اچھا. یعنی پیسے تو حق مہر کے ہیں، لیکن پراپرٹی آپ کی امی نے خریدی ہے یا آپ کے ابا نے خریدی ہے امی سے پیسے لے کے؟ اچھا پوچھتے ہیں. اب جی پوچھ کے پھر کال کیجیے.
خواجہ صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ جی وہ پیشانی کے بارے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو دین کی صحیح اور سیدھی باتوں کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اتنی باریک بات کئی بہنوں کو یا کئی عورتوں کو نہیں پتا. پہلی رات ہی میاں جب اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا تو وہ شاید سمجھے کہ آج ہی کام غلط ہو گیا. تو یہ پھر نہیں غلط نہیں ہوگی، یہ ٹھیک ہے خواجہ صاحب کی بات کہ جو اصل میں دین میں باتیں ہیں وہ تو لوگ سیکھتے نہیں. یہ جو نا کہ وہ دو رکھتے ہیں پڑے، کوئی کہتے ہیں اس کے پاؤں کے کو بھی دھوئے پانی سے، جو اپنی طرف سے گھڑی ہوئی نا وہ یاد ہے انہیں. اگر صحیح حدیث میں بتا رہا ہوں بخاری شریف کی کہ پیشانی کے بال پکڑے، جانور کی پیشانی پر ہاتھ رکھے، عورت کے بھی، اور یہ کلمہ کہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا ہو جائے، کیا وہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کو نہیں پتا، مجھے تو پتا ہے نہیں. کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہاں اس عورت کو بھی آپ بتائیں نا اگر وہ کال لے لیں. ہچکچاہٹ محسوس کرے. السلام علیکم. کوئی جناب میں محمد یونس بول رہا ہوں جی، شادمان ٹاؤن اب بھی کر دیا جائے تو کوئی شادمان ٹاؤن سے. جی محمد یونس بول رہا ہوں جی. جی محمد جی. یونس کیسے ہیں آپ؟ اچھا ٹھیک ٹھاک جی. اچھا پرابلم یہ ہوئی ہے پرسوں ترادیاں تو بعد سارے مولوی صاحب نے جدو وطر پڑھانا شروع کیتے ہیں نا، جی اسی نے کہا کہ جدو انہوں نے وطر واسطے اللہ دعا قانون واسطے اللہ اکبر کیا اور دعا قانون پڑھنے کا رکوع دے چلے گیا. ان پیچھے لوگ کٹ پا لینے اللہ اکبر مولوی صاحب رکوع تو کھڑے ہو کے کہ انہوں نے دعا قانون پڑھنی شروع کر دی. دعا قانون پڑھ کے پھر رکوع چلے گیا، 2 رکوع ہو گئے، پھر انہوں نے سجدہ سہو واضح کیا. میرے خیال کے مطابق نماز ٹوٹ گئی کہ نماز بچ گئی ہے؟ نماز تو خیر کیا کہنا کہ ہوئی یا نہیں، ان کی غلطی ہے بڑی. اگر وہ رکوع میں چلے گئے تھے تو لوٹنا نہیں چاہیے تھا. لوٹنا پھر دوسرا رکوع پھر کر لیا. یہ جو نا 2 رکوع کر لیے، یہ تو بہت خراب کر لیا. جی رکوع اگر وہ پہلے قنوت پڑھنا بھول گئے تھے تو پڑھنا ہی چلے. اول تو کوئی بات نہیں، قنوت رہ بھی جائے نا جیسے ہم. ہاں تو وہ سجدہ سہو اس وقت ہو جاتا بھی کام ہو جاتا تھا. نہیں یہ بھی جو سمجھتے ہیں نا ہم دعائے قنوت واجب ہے، ضرور پڑھنی چاہیے، رہ جائے تو سجدہ صاحب. نہیں میرے بھائی اس کی نہیں ہے. یہ پڑھ لی جائے تو ٹھیک ہے، جان بوجھ کر بھی چھوڑ دی جائے جیسے امام مالک کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کبھی بھی نہیں پڑھتے تھے، تو یہ واجب نہیں نہ کوئی سیدھا ثابت کی طرف. پہلے تو یہ ٹھیک کرے نا. اچھا پہلے یہ واجب بھی نہیں ہے یہ؟ ہاں سرے سے کوئی واجب نہیں، کبھی پڑھ لی جائے کبھی چھوڑ دی جائے، زیادہ بہتر تو یہ. اچھا اور اگر کوئی شخص پڑھنا ہی چاہتا تھا، اس کا ارادہ تھا مگر وہ رکوع میں چلا گیا، اب واپس نہ لوٹے، اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ وہ رکوع کے بعد پھر یہ پڑھے. اب وہ 2 رکوع نماز وہ وطر ذمہ رہ گئے یا ختم ہو گئے؟ چاہیے تو یہی کہ بس پڑھ لیں دوبارہ، مگر کوئی نہیں، وطر خود بھی کوئی ایسی واجب چیز نہیں، اس کو بھی جو واجب کہتے ہیں بلا دلیل ہے. ایک سنت موقع یہ جو ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر رہ بھی گئی یا غلط ہو گئی کوئی بات، فرضوں کی فکر کرنی چاہیے. فرضوں کی ٹھیک ہے جی. اور جناب خیریت جی؟ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی. بہت جی کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ ٹی وی پر کس وقت پروگرام آپ کا آتا ہے یہ جو آپ ریلیٹ کرتا ہے؟ ایک بار میں نے ٹی وی لگایا تھا تو وہ آیا گیا تھا ٹی وی پہ آپ کے سوال جواب. آپ کس ایریا میں رہتے ہیں؟ یہ شادمان ٹاؤن شادمان سوئی گیس کے سامنے. اچھا سوئی گیس کے سامنے. جی یہاں تھوڑا مشکل ہے. آ گیا تھا وہ ایف پہ یا پتہ نہیں کون سا اسٹیشن تھا وہ ہم نے دیا تھا یار سگنل کیبل پر. وہ آپ کا علاقہ جو ہے نا ادھر اتنی آبادی نہیں ہے، کیونکہ تھوڑا سا ادھر نا پرابلم ہمیں آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو حل کر رہے ہیں. چلو اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی آپ سلامت رہو جی. تو یہ خواجہ صاحب لوگوں تک پہنچائیں. اب بات میں نے بیان کر لی، یہ سب لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. شاک صاحب جی. جی پوچھیں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بمبا کلاس سے بات کر رہا ہوں جی، سید لسان علیہ عرض کر رہا ہوں جی. جی بمبا کلاں سیالکوٹ کی طرف ہے؟ نہیں جی ہاں ضلع قصور جی. اچھا ضلع قصور سے بات. کیا صاحب فرمائیں. ہاں جی سر مولانا صاحب عرضیہ ہے کہ نستغفرک و نتوب الیک و صلی اللہ علی النبی دعائے قنوت والا یہ ضعیف ہے جی؟ ضعیف. ہاں جی یہ ضعیف ہے. تبارک و تعالی تک نا جو صحیح سند سے ثابت ہے. ہاں جی باقی جو آگے کرم ہے نستغفرک و نتوب الیک یہ اور صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ نبی آتا نسائی شریف میں، مگر وہ روایت ضعیف ہے. یہ ٹھیک ہے کہ دعائے قنوت پڑھ کرنا، ہاں جی درود شریف پڑھنا چاہیے. یہ پڑھیں یا اور کوئی پڑھیں، کیونکہ یہ صحابہ کرام جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جماعت کراتے تھے نا، ان کے بارے میں صحیح ثابت ہے کہ وہ قنوت ختم کرتے تھے تو پھر درود شریف پڑھ کر ختم کرتے تھے. صلی اللہ علیہ نبی کو رہنے دیں، یہ نہیں جگہ سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، یہ ایسے کوئی کلمے کہہ دیں ختم درود شریف پڑھ کرنا، یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. ٹھیک بہت مہربانی جی اللہ خوش رکھے، شاہ صاحب خیریت سے رکھے. جی مولانا ملک کے اندر یہ ناگہانی آفت جو آئی ہے، انا للہ زلزلے اور تباہیاں کہ جس میں کم و بیش
شاید لاکھ انسان سے بھی زیادہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، کیونکہ آج ہی کی خبر تھی کہ ضلع باغ آزاد کشمیر کے اندر 40,000 سے زیادہ انسان جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ کال لے لیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی یہ کہ اللہم وطر میں دعا جو پڑھ جاتی ہے اللہم اہدنا فیمن ہدین وتولنا فیمن تولین، جی جی، یہ پڑھنے جائز ہے کہ نہیں؟ یہ وطروں میں جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، جائز ہے، واجب نہیں۔ نہیں جیسے یہ پوچھ رہا ہوں اللہم اہدنا فیمن ہدین، یہ پڑھنے جائز ہے؟ جائز ہے، اچھا یہ دعا پڑھنی چاہیے، بلکہ جو اللہم انا نستعینوں کو پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو بھی ساتھ ملا لینا چاہیے، دونوں ملا کر پڑھنی چاہیے۔ اچھا ہاں یہ بہت اچھی صحابت تو یہی ہے۔ اللہم اہدنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نانا بعض علماء کہتے ہیں یہ آدھی صحیح آدھی صحیح نہیں، ہیں آدھی صحیح ہے آدھی صحیح نہیں، علماء بعض علماء کہتے ہیں نہیں، وہ آخری جو جملے ہیں نا استغفرک نستغفرک ونتوب الیک صلی اللہ علیہ نبی، جی جی وہ نہیں کسی صحیح حدیث میں آئے، ٹھیک ہے یہ ٹھیک۔ تبارکتا و تعالی تک صحیح۔ ٹھیک ہے۔ کان میں کوئی دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا کہ نہیں؟ نہیں کوئی نہیں ٹوٹتا، کان میں ڈالیں، ناک میں ڈالیں، جس میں جی چاہے ڈالے، خیال یہ رکھنا کہ حلق میں جائے تو نیچے نہ چلی جائے، بس اتنا خیال رکھیں، باقی کوئی بات نہیں۔ کان میں تیل لگائیں، کوئی دوائی ڈالے، خیر۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زلزلے کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ایک بھائی نے اس کے حوالے سے ایک سوال آپ سے پوچھا ہے، کیا متاثرین زلزلہ کو ہم زکوٰۃ اور روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے۔ جواب بعد میں دیجیے، یہ کال لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی بھائی، اکرام النیازی عرض کر رہا ہوں جی۔ جناب علی کیسے ہیں آپ؟ صاحب خیریت ہے؟ آپ سنائیں۔ جی، بکر سے بات کر رہے ہیں؟ جی 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 فرمائیے۔ فرمائیں نیازی صاحب۔ اچھا، یہ کچھ ایک سوال ہے جی 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 کہ یہ جو اختلاف 4 نکات میں کرتے ہیں یہ بریلوی دیوبندیوں سے، ہاں ہاں، ندائے غیر اللہ، حاضر ناظر، نور بشر اور عالم الغیب، یہ 4 نکات میں یہ درس نظامی ہے، پرانے زمانے سے رہ جائے علماء کا جو کورس ہے، یہ ابتدائی کتب سے لے کے دور حدیث شریف تک، یہ اس میں کہیں اشارتاً کنایتاً ان 4 نکات کا اثبات کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے درس نظامی میں؟ یہ 4 کا کیا کیا گیا ہے؟ اثبات یعنی ان کا یہ نیازی صاحب دہرا دینا، ایک تو ندائے غیر اللہ، ایک حاضر ناظر ہے، ایک نور بشر ہے، ایک اور کیا؟ اور عالم الغیب، ان کا اثبات درس نظامی میں کتابوں میں نہیں، درس نظامی کی کتابوں میں تو آپ دیکھتے ہیں نا، شرح فقہ اکبر سے لے کر بڑی سے بڑی جو پڑھائی جاتی ہے نا، قائد نصیب وغیرہ، سب میں رد دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ ان 4 نکات کا رد ہے، اثبات نہیں ہے۔ بات نہیں، اسی دور میں لوگوں نے یہ مسئلے بنا لیے، یہ کوئی مسئلے نہیں ہیں دور حدیث شریف تک نہ کسی میں نہیں، نہ کسی اسلام نے حاضر ناظر کا ذکر کیا، نہ نور بشر کا۔ اس دور میں یہ مسئلے بن گئے، مسئلے کوئی نہیں ہے، خواہ مخواہ کے بنائے گئے۔ اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں، نہ کوئی عالم الغیب ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی کو جو چیز بتائے، ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بہت غیب کی خبریں دیتا ہے، اس کا انکار تو کوئی نہیں کرتا، مگر عالم الغیب کے خود ہی پھر وہ جاننا شروع کر دے اور ہمیشہ جانتا ہو، یہ نہیں کوئی اللہ کے سوا، یہ چیز نہیں ہے۔ نہیں، یہ کوئی نہیں چیزیں، نہ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے۔ ندا بھی کئی طرح کے نیازی صاحب، ایک تو ہم درود السلام میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ہے تو وہ بھی ندا۔ اس طرح اگر الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو درود شریف میں پڑھتا اور سمجھتا ہے حضور کو یہ پہنچ رہا ہے تو وہ کوئی بات نہیں، وہ سلام عقیدت ہے۔ وہ تو ہم اقبال کو، قائد اعظم کو بھی جب موسم آتا ہے تو نظمیں لکھی ہوتی ہیں قائد اعظم، اور چیز ہے ایک استغاثہ کے طور پر پکارنا کہ اللہ کے رسول ہمیں شفا دے، ہمیں رزق دے، ہمیں یہ کر، یہ تو سامنے بھی آپ کی موجودگی میں بھی حق نہیں تھا، خدا کے ہم غیب رہتے ہوئے یہ کریں، تو فرق کرنا چاہیے۔ یہ نکاح صحابہ میں بھی نہیں ہے، نہ فقہ کی کتابوں میں نہیں، رد ہے ان کا۔ جی اچھا، یہ ان کے مطلب درس نظامی میں بھی بلکہ رد ہے، رد ہے۔ دیکھیں نا آپ فقہ کی کتابوں میں تصریح لکھا ہے کہ جو شخص نکاح کے موقع پر اللہ رسول کو گواہ بنائے، قاضی خان میں ہے، قاضی خان میں، اور سارے یہ در المختار میں بھی سب مسائل میں لکھا کہ جو یہ کہے نا کہ اللہ رسول کو، وہ کافر ہو جاتا، اور وجہ اس کی یہی کہی کہ اس نے یہی سمجھا نا کہ رسول اللہ غیب جانتے، یہ ذکر کیا، اور یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔
मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह साहब कहते हैं वज़ाकर अल हनफिया, तो तसरीह हम बितकफीर बेअतिकाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यालम। हनफी उलमा ने तो वजाहत से ये बात लिखी है कि वो शख्स काफिर ही हो जाता है जो ये अकीदा रखता है कि रसूलुल्लाह गैब जानते। ले मुआरज़ा से कौली ताला कुल ला यालम मन फिस समावाति वल अर्ज़ि गैबन, कुरान के साथ टक्कर ले रहा है कि अल्लाह कहता आसमान जमीन वालों में कोई गैब नहीं जानता, वो कहता जानता। ये कह दे तो ठीक है कि अल्लाह जब चाहता है गैब की खबरें बताता है, इसका नहीं इनका जी। मेरा मकसद ये भी था भाई, वो जो कोर्स है दर्स निज़ामी का उसमें भी ये रद्द है। अच्छा, दफ्तर भरे हुए हैं। चलिए न्याय साहब बहुत शुक्रिया आपके कॉल जी। पर। अच्छा जनाब जी, मुतासरीन ज़लज़ला के हवाले से मौलाना मुतासरीन ज़लज़ला इस वक्त सबसे बढ़कर हकदार हैं ज़कात और सदका फितर और दूसरे हमारे जो है ना सदकात उनके, बल्कि इनसे आगे बढ़कर भी जिसको अल्लाह ने दिया ये थोड़ा फजल है कि हम खैरियत से बचे हुए, उनका कुछ भी नहीं रहा, तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो है ना पेट काट कर भी उनकी मदद करनी चाहिए। घर नहीं रहे, लोग फौत हो गए, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। अस्सलाम तो वालेकुम। सबसे बेहतर मसला इस वक्त यही है, छोड़े यहाँ के लोगों को, ये जी भाई। करते ही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, भैंस के गोश्त खाने का कुरान हदीस में जिक्र मिलता है? भैंस का गोश्त खाने का कुरान और हदीस से कोई जिक्र मिलता है? जी भाई बात मेरे भाई वो किया करे, रमजान शरीफ के देने वक्त थोड़ा होता है जो ये काम खाने पीने की बात करेंगे नहीं, ना? खाने पीने की नहीं, ये शरारती बात। ये इसलिए कि जब हम कहते हैं ना कि ये चीजें बिदअत हैं, नाजायज हैं, या ये नई तकलीफ चाहिए, तो ये शोशे के तौर पर, ये फिर शोशे के तौर पर लोग कह देते हैं कि आप फिर दिखाएं भैंस का गोश्त खाना कहाँ कुरान हदीस में लिखा। ये मुनाजराबाज और झगड़ालू लोगों की बात है। आप भाई मेरे भाई साहब सुन लें कि अल्लाह ने एक बात जो कह दी उससे सारे हमारे मसले हल हो गए। अब कोई हमें तंग नहीं कर सकता। फस्सलकुम मा हर्रम अलैकुम रब्बुकुम, तुम्हारा रब जो उसने हराम करना था वो तफसीर से बयान कर चुका। अब इस आयत से पता चल गया कि जो हराम नहीं किया वो ऑटोमेटिक हलाल हो गया। अब इस ढूंढने की जरूरत नहीं, हराम देखना चाहिए कि हराम में तो नहीं आया। अगर हराम में नहीं आया तो हलाल, क्योंकि अल्लाह कह चुका कि हराम मैंने तफसीर से बयान कर दिए। जब उनमें नहीं आया तो हलाल तो हुआ। और जो अल्लाह ने कुरान पाक में ये बात कही कि अल्लाह ने जो जमीन में खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, जमीन में जो कुछ सब तुम्हारे लिए पैदा किया। अब इसमें से सिर्फ वो चीजें छोड़ेंगे जो अल्लाह हराम कह दे, वरना वो कहता सब कुछ तुम्हारे लिए। जो हराम कहता वो लाएगा दलील के कहाँ अल्लाह ने हमें रोका, वरना अल्लाह की सब नेमतें हमारे लिए। हम फराख दिली से खाएंगे, बैसें करने वाले बैसें करते रहे, दूध पियेंगे, गोश्त खाएंगे, कोई शय हराम नहीं। जब हमारे रब ने नहीं हराम की किस तरह कर सकते जी। जी भाई कुछ और तो ये साफ आयत जो है ना कुरान पाक की है कि याद रख लें जी कि जो हराम करना था वो अल्लाह तफसीर से बयान कर चुका जी। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सिर्फ मुकर्रदीन ऐसे सवाल करते रहे, सवाल की कोई बुनियाद नहीं। मुतासरीन ज़लज़ला की बात हो चुकी, मौलाना उनके लिए दुआएं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत अल फिरदौस में जगह दे, और इस मुसीबत में सब मुसलमानों को ये तौफीक दे कि उनकी मदद करें। शुक्रिया जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सरदार अहमद बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी फरमाइए भाई। मसला ये है कि जो है ना हमारे वालिदैन जो है ना फौत हो चुके हैं, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत अल फिरदौस। तो हम 4 बहन भाई हैं, तो अभी हम इकट्ठे रह रहे हैं। जी इकट्ठे रह रहे हैं तो वो जो उनकी जायदाद है, रुपए पैसे जो हैं, सोना चांदी सब कुछ जो है, वो ज़कात अभी इकट्ठे रह रहे हैं। तो ज़कात लहदा हिस्से करके देंगे या इकट्ठी जैसे पहले वो देते थे उसी हिसाब से देंगे? अल्लाह अम्मा को जन्नत में जगह दे। उनके बाद वो जायदाद है ना, अब उनकी तो नहीं रही, आपकी बन गई और आपके हिस्से हो गए। अगर बेटों के 2 हैं, बेटी कह के हिसाब से आप देख लेना, जिसके हिस्से में इतनी आय दौलत के उस पर होती है वो देगा, जिसके हिस्से में कम आएगा निसाब से माल वो नहीं देगा। हाँ, अलग अलग देखना पड़ेगा, अच्छा, अलग अलग हिस्सों से देखेंगे? अलग अलग हिस्सों से देखें। इकट्ठे रह रहे हैं अभी हम? नहीं, बेशक इकट्ठे रहे, मगर वो अब मिल्कियत बदल गई ना। अब वो उस वक्त पहले अम्मा एक मालिका थी, अब आप सब लोग मालिक बन गए अपने अपने हिस्से के। बेशक इकट्ठा ही रखें मगर अलग मालिक है ना, तो मालिक यानी कि वो इकट्ठे हिस्से अलग करके वो फिर हिसाब लगाएंगे। फिर देखें कि कितना कितना किसके हिस्से में आता है, वो निसाब तक पहुंचता है या नहीं, उसके मुताबिक दें। अच्छा, वो कुर्बानी भी इसी लिहाज से? हाँ, इसीलिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह खैर से रखे, मेहरबानी जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से एक भाई ने सवाल पूछा है
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک رحمت للعالمین تھا، جبکہ میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو قتل بھی کیا تھا کسی جنگ کے دوران. کیا یہ بات درست ہے؟ دوست نے صرف اتنے تک بات رکھی کہ حضور نے ایک کو قتل کیا، وہ تو اپنے ہاتھ سے کیا نا، ورنہ جتنے قتل ہوئے حضور کے حکم سے اور صحابہ کرام نے کیے وہ سارے آپ نے کیے نا. آپ نے ایک حکم دیا کہ ان کو قتل کرو. اس لیے سوال سب کا کرنا چاہیے کہ رحمت العالمین ہوتے ہوئے آپ جنگیں کیوں لڑتے تھے؟ لوگ اس میں بے شمار قتل ہوئے ہیں، مارگی ہوئے ہیں، غلام بنے، تو سوال یہ صحیح بنتا تھا. ورنہ ایک جو اپنے ہاتھ سے کیا اس کی بات نہیں، باقی بھی تو آپ کے اذن اور حکم سے ہی مارے جاتے تھے. تو اصل میں لوگوں نے جو رحمت کا تصور سمجھ لیا نا وہ غلط ہے. حضور کا رحمت اللہ عالمین بھی ہونا سمجھ میں نہیں آتا. اب اللہ رحمان اور رحیم ہے، ارحم الراحمین. حضور تو رحمت اللہ وہ ارحم الراحمین ہے. تباہی ہوگی، بستیاں نہیں رہیں، لاکھوں آدمی ایک دم میں مر گئے، تو اب یہ کہیں گے کہ اللہ کی رحمت ختم ہوگی، ظالم ہو گیا؟ نہیں، رحمت کو سمجھ لیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. اسی لیے کہتے ہیں قیامت کے لوگ غفور رحیم میں مطلب دیتے ہیں کسی کو سزا ہی نہیں دے گا. یہ اندھیر مچانے کے لیے رحمت کا غلط ہے. بھائی اللہ کی رحمت کا یا رسول کی رحمت کا یہ مطلب ہوتا تو ہاتھ کیوں کاٹے جاتے، زانی سنسار کیوں ہوتے، اور اللہ کی طرف سے یہ عذاب کیوں ہوتے ہیں کہ قوم نوح کا سارا کا خاتمہ کر دیا، کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب مسلط کیا. آپ اپنے دماغ سے یہ نکالیں کہ رحمت کا مطلب ہے بس چپ کرنا، جو ہوتا ہونے دے. یہ رحمت وغیرہ کوئی نہیں. رحمت یہی ہے کہ خلق خدا کی بھلائی کا کام کیا. اگر وہ پیار سے ہوتا ہے وہ رحمت، اور اگر ڈنڈا پھیرنے سے ہوتا وہی رحمت. جی کریں، اس کو السلام باتیں کریں علیکم. گے انشاءاللہ. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جناب منتری سے عبدالقدیر بول رہا ہوں. جی منتری سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیں. داڑھی کے متعلق ایک سوال ہے. آپ کی سی ڈی دیکھ رہے تھے ابھی، ہاں ہاں لکھا ہے، آپ نے بتایا کہ داڑھی جو ہے اس کی مقدار فکس نہیں ہے، جبکہ ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دینا چاہیے، جی جی معاف کر دینا چاہیے. تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں. وضاحت تو سی ڈی میں بھی ہوئی ہے. وضاحت اس طرح اگر ہوتی تو اس سے ہی آپ مطمئن ہو جاتے. اس کا یہ ہے کہ آپ کبھی تشریف لائیں تو بیٹھیں گے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ چھوڑنے کا کیا مطلب ہے. جن لوگوں نے رسول کریم علیہ السلام سے یہ بات سنی اور ہم تک پہنچائی جی جی وہ سارے میرے بھائی کٹاتے تھے. اب یا تو ہم کہیں کہ ہم پنجاب کے لوگ قادیانیوں کی طرح توفی کا معنی صحابہ سے زیادہ جان، انہیں عربی نہیں آتی تھی ہمیں آتی ہے، یا معاذ اللہ یہ کہیں کہ وہ جانتے بوجھتے حضور سے اپنے کانوں سے سن کر نافرمانی کرتے تھے. پھر تو ابن عمر ابو ہریرہ معاذ اللہ فاسق ہوئے. ان کی حدیث آف الحا کا کیا بنے گا؟ پھر ان کی حدیث کا کیا اعتبار؟ وہ تو فاسق ہے. کھلے کہ حضور کے سامنے سنی بات. توبہ توبہ، وہ علامہ البانی صاحب نے جس پر لکھا ہے اس کو اللہ کے لیے آپ سب لوگ پڑھیں، توبہ کریں کہ جو سلف نے سمجھانا کہ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح چھوڑ دے. جو شیو کراتا تھا یہ بند کر دے، اس نے داڑھی بڑھا دی. اب بڑھاتے جاؤ، یہ آپ کا ترجمہ. بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ شیو نہیں ہونی چاہیے. اور یہ تشریح خود حافظ رحمۃ اللہ نے اب جرایا نے کی ہے کہ ایک طرف آپ ہوا اور ایک طرف ابن عمر رضی اللہ صحابہ کا عمل ہے. تو حال یہی ہوا کہ استحصال جڑ سے جو ختم کر دیتے ہیں اس طرح سے یہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر یہ چھوڑ دیا داڑھی تو بڑھ گئی. اب لمبی اگر کوئی کرتا کرے، مگر یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آیت اور حدیث کا ہمیشہ وہ مطلب لینا چاہیے. جو نئی لوگوں نے لیا تو فرقے بن گئے کہ صحابہ نے اور پہلے جو صدر اول کے انہوں نے کیا سمجھا، جن سے حضور نے بات کی یا اللہ نے قرآن اتارا ان کے پلے کیا پڑا. اگر غلط سمجھے اللہ رسول کا قصور ہے کہ وہ بات ہی نہیں سمجھا سکے، یا پھر اعتبار ہی دین سے اٹھ جائے گا کہ پہلا گروہ بے دین تھا. تو آنکھوں کا مطلب دیکھنے کے لیے وہ پورے 8-10 صفحے علامہ البانی کے پڑھنے کی. ایک بھی ان میں ہے صحابہ تک جس نے لمبی چھوڑی، سارے کتراتے تھے. اس لیے وہ معنی لو جو رسول اللہ سے سننے والوں نے لیا کہ مونڈنی نہیں رکھنی. اب یہ ساری بات انشاءاللہ اگر آپ تشریف کبھی لائے نا تو دکھائیں گے جمعے والے دن انشاءاللہ تشریف. ہاں ملیں گے. آپ نے یہ سی ڈی کیبل پر دیکھی ہے یا آپ نے میں کمپیوٹر پہ لگا کر دیکھ رہا ہوں، دوست ادھر بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. اللہ خان خیر صاحب کو بھائی بول رہا ہوں. بالکل تحقیق کرنی چاہیے. جی مہربانی جناب. اللہ شکریہ. السلام علیکم. یہ مولانا بات چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ ہاں علیہ وسلم. رحمت. جی رحمت. تو رحمت ہے ہر ایک کے ساتھ وہ سلوک کرنا جس کے وہ لائق. یہ کوئی رحمت نہیں کہ آپ گندگی کو بھی اٹھا کر لا کرنا یا میز پر آ لیں. قرآن مجید کو پاک کتابوں کو رکھیں، گندگی کو وہاں جا کر پھینکیں گے طہارت خانے میں. تو وہ ظلم نہیں، وہ لائق ہی ہوتے. کانٹے کانٹوں کی جگہ ہوں گے، پھول پھولوں کی جگہ. یہ جو ہے نا کہ نیکوں کے ساتھ ثواب کا معاملہ، اللہ انہیں اجر دے گا، یہ بھی رحمت ہے. اور برے جو کچلے جائیں گے نا،
ان کو آپ ظلم نہ سمجھیں. ان بروں کا ختم ہونا ساری خلق خدا کے حق میں رحم ہے. اور اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ایک آدمی سانپوں کو اگر دودھ پلاتا ہے چلیوں سے تو نیکی نہیں کر رہا, وہ انسانوں کا ظلم کر رہا. سانپ پار رہا کہ انسانوں کو کاٹے. ظالم کا دینا قرآن پاک میں دیکھیں کہ جب سزا آتی تھی اس کے بعد حمد ہوتی ہے کہ اس خدا کی حمد ہے جس نے ظالموں سے زمین کو پاک کیا. اللہ کے لیے رحمت سمجھیں. وعلیکم السلام. جی رمضان بول رہا ہوں کچہری بازار سے. جی محمد رمضان عرض کرو. اچھا میرے ایسے ایک سوال تھا. مولانا صاحب ہیں تو جی میں بیٹھا سن رہا ہوں. اچھا جی مولانا صاحب آپ کے دوست ادھر بیٹھے ہوئے میرے پاس, انہوں نے مجھے نمبر دیا آپ کا. ماشاء اللہ. اچھا مجھے یہ مسئلہ تھا کہ یہ جو ہم ٹوپی کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا سر پہ نماز پڑھتے وقت, تو دوسرا کئی دفعہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں پیچھے سے کوئی اٹھاتا ہے جو مسجد میں ٹوپی پڑی ہوتی ہے وہ ہمارے سر پہ دے دیتا ہے, اس وقت ہم قیام میں ہوتے ہیں. تو کیا ہے اس کا ہے کوئی دین میں کیا ہے اس کا ہے مقام؟ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی, کیا ہے اس کا بتائیں. مقام کا تو رمضان صاحب سب کو پتا, جو اٹھا کر ٹوپیاں دیتے ہیں ان کو اگر نہیں پتا تو اپنی کتابیں دیکھیں. کسی نے مرد کے لیے سر جو ہے نا ڈانگنے کو نماز کا حصہ نہیں کہا. کسی فقیر اور عالم کا یہ قول نہیں. سر جو ہے یہ عورت نہیں, کوئی شرمگاہ نہیں, پوشیدہ رکھنے کی چیز نہیں. مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک یہ حصہ ہے جو لازم ہے چھپانا. اس کے علاوہ اگر وہ کرتا بھی نہیں پہنتا نا, آپ تو سر کی بات کرو نا, کرتا بھی اتار کر پاس ہی رکھ دے اور اکیلے تہ بند میں نماز پڑھے, کوئی نہیں روک سکتا. فی ہزار واحد حضور نے پڑھی, حضرت جابر پڑھ رہے تھے, کپڑے تھے سیاب موضوع مصر ایک ہی چادر میں. تو بعد آدمی نے پوچھا آپ یہ کیا کہا, لے ایران ہم کو مصر. میں اسی لیے کر رہا ہوں تیرے جیسے بیوقوف دیکھیں انہوں نے پتا چل جائے کہ مرد کے لیے نماز میں جو لباس ضروری ہے وہ صرف ناف سے گھٹنوں تک. باقی کوئی اچھا لباس پہنتا ٹھیک ہے, کرتا وغیرہ بسم اللہ, مگر سر تو بالکل شامل نہیں. نہ سر کا کوئی درجہ نہیں, نہ کوئی زیادہ ثواب نہ مستحب کچھ نہیں. بلکہ اگر نیت کر لے یہ کہ میں اپنے فخر کا لباس اتارتا ہوں, جو پگڑی تھی نا وقار کا چودھر کا نشان, میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں, میری کیا چودھر, کوئی وقار نہیں. دیکھیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عالمگیری اٹھا لیں اور مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے خود کہا, لوگوں نے کہا ہندوستان میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے وہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آج ہی کے لیے کر لیں. تو انہوں نے کہا وہ تو بہت اعلیٰ کرتے ہیں, اس لیے ٹوپی بھی گر جائے تو اٹھانی نہیں. یہ نیت کرو کہ یہ جو چزراہٹ کی ختم, اللہ کے سامنے میرا کیا وقار, میں ذلیل اور رسوا بہتر ہے زیادہ ثواب. مگر نیت یہ ننگے سر والوں کو بھی یہ بات سمجھائے نا کہ مولوی صاحب کہتا صرف ننگا سر شرارت سے نہیں کرنا, اس نیت سے کرنا کہ یہ بڑی بات تھی وقار. مگر میں نے وقار ختم کر دیا. اور اس سے اس بات کا جواب ہی مل گیا جو لوگ کہتے ہیں کہ سسرال کیا جانا ہوتا, عدالت میں جانا ہوتا, ٹوپیاں لیتے ہیں بلا, اور بیوقوف ہو یہی تو فرق سمجھنا تھا. وہاں تو وقار دکھانے کی ضرورت ہے کہ سسرال کوئی سمجھے اس کی کوئی شخصیت ہے, اور عدالت بھی سمجھے کوئی معزز آدمی, وہ خدا کے سامنے معزز بن کر جانا. یہاں تو ذلت و رسوائی جیسے آپ دیکھتے ہیں نمونہ کہ بیت اللہ شریف کی حاضری جب ہوتی ہے حج اور عمرے کی, تو بجائے اس کے کہ اللہ کہتا پگڑ باندھو سر ننگے کرا دی, یہ برائی ہوتی. اسی لیے سر ننگے کرائے کہ یہاں کسی چزراہٹ کی ضرورت, اتار دو تاج اور سارے اپنی پگڑیاں ٹوپیاں, میرے تم حقیر بندے ہو. بالکل صحیح. اچھا دوسرا میرا ایک چھوٹا سا ایک اور کوشچن ہے جی کہ بعض دوست پوچھتے ہیں, میرے بھی ہے یہ, کہ جب ہم بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں تو اشہد ان محمد رسول جب انگلی شہادت کی ہم اوپر کرتے ہیں جی, تو بعض دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل اس کو ہلاتے رہتے ہیں تا وقت کے جب تک وہ سلام نہیں پھیر لیتے. جی تو اس کا کیا ہے یہ؟ اس بارے میں رمضان صاحب میں جو صحیح سمجھتا ہوں دلیل کی روشنی میں, وہ تو یہی بات ہے کہ ایک تو اٹھانی شروع سے چاہیے, یہ نہیں کہ وہاں جا کر اٹھائے. جب وہ اتحیات کے لیے آدمی بیٹھے تو بایاں ہاتھ تو ویسے ہی رکھے, دایاں جو ہے نا بند کر کے انگلی جو کلمے والی اٹھا رہے شروع سے اتحیات للہ سے اٹھا رہے اور سلام تک اٹھائے رکھے. حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے, یہ جو ہے نا کہ فلاں وقت اٹھاؤ رکھ دو, یہ کسی حدیث میں کسی کو نہیں ملا. ہر نا وہی ہے کہ جب حضور بیٹھتے تھے انگلی اٹھا لیتے شروع سے, ہلانا نہیں چاہیے. بالکل صحیح. اگر ہلانا چاہتا ہے صرف ایک موقع پر ہلائے, جیسے امام قرطبی کی لکھتے ہیں تفسیر میں, وہ بات مناسب ہے کہ اٹھائے رکھے, جب جائے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وہاں ہلائے. مگر جس طرح ہلاتے ہیں نا اوپر نیچے سب کو میں دیکھتا ہوں اوپر, یہ کسی عالم نے نہیں کہا. یہ بھی ان لوگوں کی نادانی ہے جو ہلاتے ہیں. ہلانا ہے تو دائیں بائیں, دائیں بائیں ہلانا انکار کے لیے, یہ نیچے کو ہلانا یہ اوپر کو یس ہے, کرنا تو نہیں ہے, نفی ہے اس وقت. اشہد ان لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا. وہاں وہ فرماتے ہیں صرف اس موقع پر ہلا دے, دائیں بائیں یمیناں شمارن,
دائیں بائیں کریں کیا؟ بہت سی غلط باتیں علماء غلط کرتے ہیں اور سیکھتے بھی نہیں. صحیح بالکل. تو شروع سے اٹھائے رکھے، ہلائے نہیں، صرف لا الہ الا اللہ پر دائیں بائیں ذرا ہلا دیں. چلو ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بات ہو رہی تھی مگر درمیان میں یہی بات یاد ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ دین لیتے ہیں، بس کوئی لفظ پڑا اپنی مرضی سے بات شروع کرتی. بھائی دین جو ہے شروع سے آ رہا ہے تعامل. بھائی جو ہلاتا ہے وہ امام مالک اور اس کے پیروں، ان سے پوچھنا چاہیے تھا. باقی تو ہلاتے نہیں. کہ تم ہلاتے تو کس طرح ہلاتے؟ اوپر نیچے اگر دنیا کی کسی کتاب میں لکھا مجھے دکھا دو. تم نے اپنی طرف سے کر لیا. اگر ہے تھا تو شروع سے یہ آ رہا تھا الفقر المذاہب کہ دائیں بائیں اس طرح، اور بالکل وہ نفی بنتی انکار کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. جی یہ رحمت اللہ. جی تو رحمت کے بارے میں آپ بھی دل میں بٹھا لیں کہ سزائیں دینا، عذاب نازل کرنا، یہ کوئی رحمت کے خلاف نہیں بلکہ عین رحمت ہے. اور اس کو دنیاوی مثال سے سمجھ لیں کہ ڈاکٹر اگر کسی کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں یا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں یہ دیکھ کر کہ کینسر ہو گیا، سارے جسم کو یہ خراب کر دے گا، تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر وہ ظالم ہے؟ کوئی عقل کان بھائی یہ سمجھتا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ مریض کے حق میں وہ انتہا درجے کے مہربان. تو جیسے یہ مہربان نا، یہ عذاب اور سزائیں اور دنیا پر یہ بربادیاں جو ہوتی ہیں اور یہ پکڑ قتل بھی ظالموں کا کہ نہیں بات آتی. ان کا علاج اگر قتل سے ہے تو چند آدمیوں کو ختم کر دینے سے اگر باقی خلق خدا آرام سے رہے، ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے باقی سارے لوگ بغیر تالے لگائے آرام سے رات کو سوئیں، یہ رحمت ہے؟ یا کوئی بات نہیں چوری ہوگی چھوڑ دو، تو روز چوری کرنے لگے اور بھی لگ جائیں گے چوری کرنے، پھر ٹھیک ہے. تو رحمت کا ہی غلط معنی سمجھ لیا کہ رحمت نام ہے لوگوں کو کھلا چھوڑ دینے کا. نہیں، رحمت یہی ہے کہ اگر وہ اچھے ہیں تو ان سے اچھا برتاؤ کرو، اور برے ہیں تو سادی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات نوٹ کر لیں. پاگل نہ بنے دیندار لوگ کہ بیوقوف سمجھے لوگ کہ یہ تو معاف ہی کرتے. وہ کہتے ہیں کوئی بابداں کردن چنان کہ بد کردن بجائے نیک مردن. بروں کے ساتھ نیکی کرنا اتنا ہی ظلم ہے جتنا نیکوں کے ساتھ برائی کرنا. نیکوں کے ساتھ برائی ظلم ہے، بدوں کے ساتھ نیکی ظلم ہے. ان کا سر کچل دو اور ڈنڈے مار مار کے دیکھیں گے، دماغ درست کرو، پھر امن سے دنیا رہے گی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کہ زندگی اسی میں عقل مند ہو. بدلا کرو، قتل کیا اس کو بھی قتل کر دو تاکہ باقی کام جائے. اور کتنی مرتبہ نادان لوگوں جو کہتے ہیں نہیں شریعت کی کوئی ضرورت نہیں، پڑھے لکھے بیٹھے دھکے کھاتے پھرتے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا بہت پیاری بات کہ نبی کی کون ضرورت، لوگ بھی تجربے کرتے رہتے ہیں، انہیں پڑھے لکھے دان. فرمایا اکانومی آف ٹائم، وقت کی بچت ہے. 500-700 سال دھکے کھاتے ہیں پھر ہوش آتی ہے کہ یہ تو غلط بات. نبی پہلے ہی کہہ چکا غلط. یہ سزائے موت ختم کر دی کئی یورپی ممالک نے، آخر پھر اس نتیجہ پر پہنچے کہ جب سے سزائے موت ختم ہوئی قتل تو بہت بڑھ گیا. پھر سپریم کورٹ نے امریکہ نے کہا کہ سزائے موت بحال کرو. اگر دین پہلے ہی کرے نہ کھاتے بروز سیدھی راہ یہ ہے، نہیں مانتے. یہ تمباکو ایک ظالم لے آیا امریکہ کے جزیرے سے ساری دنیا میں پھیلا دیا، لوگوں نے بھی جائز کر لیا. میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کین حرام ہے یہ تمباکو سگریٹ وغیرہ، اس کو حلال کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں. وہ زمانہ گیا جب لوگوں کو اس کے نقصان کا پتہ نہیں تھا. اب جب ساری دنیا کے ڈاکٹر متفق ہو گئے کہ یہ زہر ہے، اسی لیے لکھتے ہیں مضر صحت، لکھتے ہیں منافق مگر بیچتے رہتے ہیں. بھائی مضر صحت بھی معمولی نہیں، کینسر ہوتا، پھیپھڑے تباہ ہو جاتے ہیں. اب دین اجازت دیتا ہے ایسی چیز کی جو انسانی جسم کو نقصان پہنچائے. جسم اللہ کی امانت ہے، تو ہر چیز جس کو دین روکتا نا آپ دیکھیں گے 400-500 سال کے بعد مزہ چکھ کر پھر مان جائیں گے کہ واقعی یہ ٹھیک بات ہے. تو دین جو ہے بالکل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات عین 100% صحیح کہ اکانومی آف ٹائم، وقت نہ ضائع کرو، پہلے دن ہی سیدھے راستے پر آ جاؤ. عورتوں کو میدان میں لے آئے. اب آپ تو کہتے ہیں ترقی، یورپ کے دانشوروں کو دیکھ بالکل چیخ رہے ہیں دی کرائسس آف دی ایج کہ اس دور کا بحران ہی یہی ہے کہ ہم اس شیر کو پنجرے سے نکال رہے، اب یہ واپس نہیں ہوگا. اگر دین کہتا تھا کہ یہ روم نے دیکھا، یونان نے دیکھا، ہندوستان نے دیکھا، کئی ملک عورتوں کا آزادی دے کر چک چکے، بدماشی پھیل گئی، زنا اور بدکاری، پھر واپس ہی نہیں ہو سکا، تباہی ہوئی ہیں وہ کم. تو اس لیے یہ رحمت کا آپ ذہن میں بٹھا لیں. جو کہتے ہیں نا رحم بس چھوڑ دے جاؤ، اس کو رحم نہیں کہتے. اللہ رحم یہ کرے گا کہ مالک یوم الدین ہوگا. یہ سورہ فاتحہ میں نقطہ حل کریے، توجہ فرمائیں کہ الرحمن الرحیم کہا اور ساتھ ہی اس کا نتیجہ بیان کیا کہ رحمان رحیم ہونے سے تو یہ لازم آ گیا کہ مالک یوم الدین
وہ عدالت لگائے اور نیکوں کو انعام دے اور بدوں کو سزا. یہ رحمت نے تو اللہ پاک کو اس پر مادہ کیا. بے رحم ہوتا تو ہوتا ہے جو ہو گیا نہیں. اس نے کہا نہیں، جو مظلوم ہیں ان کی داد رسی کروں گا، جو ظالم ہیں ان کو جہنم میں جھونکوں گا. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ جب صحیح فیصلہ ہو، جب قضیہ بالحق، جب صحیح فیصلہ ہوگا تو آواز کیا آگی؟ یہ کوئی نہیں کہے گا اللہ نے کیوں سختی کی. وقیل الحمدللہ رب العالمین. عدالت جب برخاست ہوگی، قرآن میں آتا آخری نعرہ نیک بس سب ماریں گے کہ ہم کے لائق اللہ جس نے انصاف کا حق ادا. تو انصاف ہے رحم، یہ نہیں رحم کے ظالموں کو کھلی چھٹی ہے. یہ تم اپنی بیوقوفی سمجھ. تو حضور نے اگر اس کافر کو قتل کیا اور باقی بھی مروائے، مروانے چاہیے. اور اب بھی یہی کرنا چاہیے کہ جو بگڑے نہیں درست ہوتے قتل کیے جائے. پہلے یہی ہے کہ اچھا طریقے سے مرم پٹی کرو کہ شاید یہ بچ جائے. اگر وہ ناقابل علاج ہے تو سارے معاشرے کو برباد کرنا. ایک حرام زادے کو ختم کرنے سے اگر دنیا میں امن ہو سکتا ہے کرو. اور کر بھی رہے. جو رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہیں سب سے زیادہ مار رہے ہیں. ایک ہی بم مارتے ہیں 50,000 پاؤنڈ کا، لاکھوں انسان مارتے ہیں. یہ مہذب بنے ہوئے ہیں. توبہ توبہ. رسول اللہ نے ایک آدھے ظالم کو مار دیا. سوال کر جی. جزاکم اللہ خیر. مولانا زلزلے کے حوالے سے ایک بھائی نے جی دوبارہ پھر سوال کیا ہے کہ زلزلہ آنا گناہوں کی شامت اعمال کا نتیجہ ہے. کیا جو زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں یہ ہم سے زیادہ گناہ گار تھے؟ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے قرآن مجید کی دو طرح کی آیات ہیں، محکمات متشابہات. ایک تو بالکل صاف کلیئر ہے. ایک ہے جہاں لوگوں کو نا اپنی اپنی باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے، گنجائش ہوتی ہے. وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ان کا مطلب کئی طرح لوگ کر سکتے. واقعات جو اس دنیا میں ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہیں. کچھ تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس بات کا نتیجہ. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں نہیں، ایسی صاف بات نہیں کی جا سکی کہ عذاب ہے یا سزا ملی جرموں کی. یہ کوئی نہ کہے. ان میں کئی مقاصد ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے. الگ الگ لوگوں کے حال ہے. کچھ لوگوں کے لیے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ عذاب ہی ہوتا ہے، وہ بہت بگڑے ہوتے ہیں، سزا مل گئی. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ برائی کی طرف جا رہے ہیں، انہیں ذرا توبہ کر لو. اور کئی ولی ہوتے ہیں اللہ کے، ان کے درجے بلند ہونے ہوتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس آدمی کو جنت میں بہت اونچا مقام دے، مگر اس کی نیکیاں نہیں ہوتی، تھوڑی ہوتی. اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا، اس میں وہ امتحان دیتا اور صبر کرتا تو اس کے درجے پھر وہ عملوں سے شاید وہ نہ ملتے جو صبر سے مل جاتے. یہ ساری باتیں ایسی جن میں کوئی دو چار کی طرح کا فیصلہ نہیں دے سکتا کہ وہاں کے لوگ یہ تھے نہیں. وہاں ولی بھی تھے، برے بھی تھے. ہمارے ہاں بھی یہی ہے. اور جو بچے ہوئے ہیں یہ کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی رعایت کر رہا. یہ صرف ہے کہ ایک نمونہ دکھایا کہ ایسا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا. جو تو توبہ کر جائیں گے ٹھیک ہے، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ پناہ دے کسی دن ہمارا عشر ان سے بھی برا نشان ہی نہ رہے. تو اس کا انتظار کرنے کی بجائے باتیں کریں گے، ڈر جاؤ، توبہ کرو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا، یہ جو سنتے موقدہ اور غیر موقدہ کہی جاتی ہیں، کیا ان کی حقیقت ہے؟ یہ بہت سی اس طرح ہیں جو میرے بھائی کتابوں میں آ گئی نا. یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ، یہ مستحب ہے. اس سے لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے. صرف دو تو کیٹیگریاں، ایک فرض ہے ایک نفل. جو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا حساب اللہ کرے گا، جو لوگ نہیں کرتے ان کے سزا کا اندیشہ ہے. جیسے فرض روزے ہیں رمضان شریف کی، اس طرح 5 نمازیں ان کی جو رکھتے ہیں 17، یہ فرض ہے. ان کے علاوہ سب نفل ہیں. اب جو نفل کبھی زیادہ پڑے حضور نے اس کو لوگ موقدہ کہنے لگے، جو کبھی کبھی پڑے غیر موقدہ. یہ بانٹ آپ ہی کی ہے. 15 رکھتے ہیں مولانا کس چیز کی؟ حکم یہی ہے ان کا کہ جو پڑھے ثواب ہوگا، جو نہیں پڑھے گا پوچھے گا نہیں اللہ کہ کیوں نہیں پڑھے. ایک رکعت بھی نہ پڑھے، بے شک نہ پڑھے، اس کو کوئی عذاب نہیں، نہ اس کی گرفت. رمضان شریف کے علاوہ کبھی کوئی روزہ نہ رکھے، کوئی گرفت ہوگی. وہی سنتوں کی طرح کی، حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، وہ بھی سنت موقدہ، اس کا نہیں ذکر کریں گے. روزے تو رمضان شریف کے بڑی مشکل سے رکھتے نا. یہ نماز کی رکعتوں کا چکر چلاتے رہیں گے کہ سنت موقدہ چھوڑ دی. حالانکہ سیدھی بات ہے کہ فرضوں کے علاوہ باقی آپ کریں گے سبحان اللہ اجر بہت ملے گا. نہیں کریں گے پرسش نہیں ہوگی، بالکل حساب نہیں ہوگا. موقدہ بھی یہی ہے، غیر موقدہ بھی یہی ہے، وطر بھی یہی. وطر بھی کوئی شخص پڑھتا ہے. یہ ساری بات حضرت سعید بن المسیب نے کلیئر کر کے سید التابعین نے بیان کی کہ لوگوں حضور نے فجر کی نماز کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اگر تم پڑھو تو اچھا، نہ پڑھو تو کوئی نہیں. زور کا بھی کہا، وطر کا، پوری تفصیل سے ایک ایک بات کو کہا. جزاکم اللہ خیر.
इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम के रूह रवां मुरब्बी और सरपरस्त मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इसाक मद्दजिल्लुहुल आली के शुक्रगुजार हैं, जो आपकी तरफ से आने वाली फ़ोन कॉल्स और रास्त पूछे गए सवालात के जवाबात मरहमत फरमा रहे थे। इसके साथ ही इस प्रोग्राम के मेज़बान मियां ताहिर को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।